محبوب کائنات، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی پیاری زوجہ، حضور کی پیاری زوجہ، بھانجے کو بلایا ام سلمہ کے بیٹے، فرمانے لگی لے، وہ پڑوس میں ہمارے غریب رہتا ہے، یہ سامان لے جا، اس کے گھر رکھ کے آ جا، نام نہ بتانا جی، اور کہا سن ہاتھ میں بھی نہیں دینا، سنیں اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے، ہاتھ میں بھی مت دینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اتنی بات کی، بھانجا گیا دے کے آ گیا، کہنے لگا خالہ جان نام بتانے کے لیے کیوں منع کیا تھا؟ فرمانے لگی اگر نام بتا دیتے نا تو جو کسی پہ احسان کرتا ہے نا، تو جس پہ احسان کیا جاتا ہے اس کے سامنے نا، محسن کے سامنے گردن جھکی رہتی ہے، اللہ، کہ اگر کبھی وہ ہماری گلی سے گزرتا نا تو اس کی شرم سے آنکھیں جھک جاتی کہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ نام اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ وہ ہمارے گھر سے گزرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، کہ پھر ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا؟ فرمانے لگی صرف اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، لوگوں کی عزت کا خیال کیسے رکھنا ہے، کہ دینے والا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، اور لینے والا ہاتھ یہی سٹائل ہوتا ہے نا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میں یہ بھی نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچا ہو جائے، اس طرح سے لینا دینا چاہیے۔ ہم اپنے لیے کتنا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہیں؟ ایک ہوڑ چلیے، ہر چیز کا تماشا تماشا تماشا، او بھائی او یاد رکھ، خدا کی قسم کبھی کبھی برسوں کے سجدے اتنے کام نہیں آتے جتنی ایک رات کا کچھ لمحہ کام آ جایا کرتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ آج بہت بڑی بارگاہ میں بیٹھے ہو سید شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے بات یاد آ گئی، یہ بتا دوں، کہہ دے ذرا یا رسول اللہ، ہے نا؟ بات اچھی لگے گی تبھی آپ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بخارا سے سادات اکرام نے ہجرت کی، سمرقند آئے، کہاں آئے؟ سمرقند۔ ایک دور میں سادات پہ اتنا ستم ہوا کہ سیدوں میں مرد ملتے ہی نہیں، سارے سادات قتل کر دیے گئے۔ ہجرت کی زمانے کے ستم سے پریشان ہو کر کے بخارا سے سمرقند ایک گھرانہ آیا، سیدہ تھی، بچیاں ساتھ تھی، پریشانی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی امیر ہے تمہاری بستی میں جو مدد کر سکتا ہو؟ کسی نے کسی کا پتہ بتایا، فلاں ہے، حضور کا امتی ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کے دروازے پہ گئی، اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی مجبوری لے آئیے، بچیاں ساتھ ہیں، ہو سکے کچھ مدد کر دیں، پردیسی ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم ہو کون؟ جب لفظ کون پہ بات آئی نا، سیدہ کی آنکھیں جھک گئی۔ اس نے کہا کہ اگر بیٹیوں کی بات نہ ہوتی تو مر جاتی، کبھی نام نہ بتاتی۔ کہا پھر بتا کون ہے؟ کہا میں سید زادی ہوں، مدد کریں اس کا صلہ ملے گا۔ اس نے کہا سند ہے؟ دلیل کیا ہے کہ تم سید ہو؟ اس نے کہا پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، سند تو ساتھ نہیں، ہجرت کر کے آئی ہوں، کہاں سے شجرہ دکھاؤں؟ آپ سے بھی گزارش ہے ہر جگہ شجر تلاش نہ کرنا، کہیں کہیں کے شجر تلاش کرنا کہیں مصیبت نہ بن جائے۔ اس نے کہہ دیا آ کے جائیے، تمہارے جیسی کتنی آتی ہیں، روتی ہوئی آ رہی تھی، کسی نے کہا کیوں روئی ہے؟ کہا اس کے دروازے پہ گئی تھی مدد کے لیے لیکن کوئی مدد نہ ہوئی۔ اس نے کہا اگر ضرورت ہے تو سن، غیر مسلم ہے لیکن ہے بڑا سخی۔ اس نے کہا جب اپنوں نے ٹھکرا دیا ہے تو غیروں کا بھروسہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک بار جا کے تو دیکھ۔ سید زادی اس غیر کے دروازے پہ گئی جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، دین بھی اس کا اسلام نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا۔ اس نے جا کے
کے دروازے پہ دستک دے دی، باہر نکل کے آیا، کہا کیا کام ہے؟ کہا پردیسی ہوں، ضرورت ہے محتاجی یہاں تک لے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ کہا پھر پریشان کس لیے ہو؟ آنکھوں میں سرخی کیوں ہے؟ کہا ایک اپنے کے دروازے پہ گئی تھی، اس نے دھکا دے کے واپس کر دیا۔ کہا اچھا، کہا پھر روئی کیوں؟ کہا تعجب تو یہ ہے کہ وہ میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے نانا کا نام سنا، اس غیر نے کہا تھا میں عیسیٰ کا ماننے والا، کیا تم محمد عربی کا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا ہاں، میں انہی کی نسل سے ہوں، میں ایک سید زادی ہوں۔ اس نے اتنا سنا گردن جھک گئی۔ اس نے کہا میرا نصیبہ ہمارے نبی کی سواری کے پیر کے نشان مل جائیں، ہم اس زمین کو چوم لیتے ہیں۔ یہ کیسے امتی ہے؟ بیٹی مصطفیٰ کی آئی ہے، دھکے دے کے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا شہزادی تیرا مذہب میرا تو نہیں، تیرا نبی میرا تو نہیں، لیکن میں اتنا بغیرت بھی نہیں ہوں کہ اپنے دروازے سے آئی ہوئی نبی کی بیٹی کو دھکا دے کے لوٹا دوں۔ اس نے کہا مہربانی کر، آج رات میری مہمان بن جا، تیری مہربانی ہوگی، میری قسمت جاگ جائے گی۔ سید زادی خاموش ہو گئی۔ غیر اپنے گھر پہ آیا، گھر میں آ کے کہا ارے سنو سنو، آج خوشی کا دن ہے۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہ نبی کی بیٹی ہمارے گھر کی مہمان بن گئی ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہ ایک کمرہ صاف کیا جائے، نبی کی بیٹی کو ٹھہرایا جائے گا۔ سید زادی کے لیے کمرے کا انتظام کیا۔ اس نے پھر کہا سید زادی میرے گھر کے برتن تیرے لائق نہیں ہے، جن برتنوں میں میرے بچے کھاتے ہیں، کہاں تو کہاں وہ برتن، اجازت دے تھوڑی دیر لگے گی، بازار سے نئے برتن لانا چاہتا ہوں۔ بازار گیا، نئے برتن لایا، اس میں سید زادی کو کھانا دیا۔ جب سید زادی کھا کے بیٹھ جاتی ہے، کہا مجھے آرام کرنا ہے۔ اس نے کہا سید زادی تو آقا زادی میں تیرا نوکر، اگر اجازت دے تو اپنی چھت کے نیچے رات گزاروں، اگر تو اجازت نہ دے تو تیرے دروازے پہ نوکر بن کے بیٹھا رکھوں گا۔ جیسی اتنی بات سنی ہے، سید زادی نے کہا تیری مرضی ہے، جگہ مل گئی سر چھپانے کی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس نے جاتے جاتے کہا سیدہ اگر نانا سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، جیسی یہ سوئی ہے ادھر وہ بھی سویا ہے۔ صبح کا سویرا ہوا ہے، وہ جس نے دھکا دیا تھا دروازے پہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، دوڑ کے آ کے کہتا ہے سن سنا کہ میرے نبی کی بیٹی تیرے گھر ہے۔ اس نے کہا پھر؟ کہا وہ بیٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کل تک تیرے لیے تھی، آج یہ میرے لیے ہے۔ کہا تو کیوں روک رہا ہے؟ تیرا اس پہ حق نہیں ہے۔ اس نے کہا منہ بند کر، کل تک صرف تیرا حق تھا، آج میرا بھی ہے۔ اس نے کہا میں مومن ہوں، تو کافر ہے۔ کہا چپ ہو جا، تو کل تک کافر کہہ سکتا تھا لیکن آج نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے بن دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، میں نے مدینے والے کو دیکھ کے رات کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا ہمارے نبی کی بیٹی ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا سن میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو کہنے لگا تو کیا ہوا؟ پھر بھی میں لے کے جاؤں گا، پہلے میرے دروازے تک آئی تھی۔ اس نے کہا کل تک اور بات تھی، آج اور بات ہے، اور بات ہے، کل تک اور بات تھی، آج اور بات ہے۔ ہوا کیا تھا جانتے؟ وہ کہتا میں سویا، حضور خواب میں آ گئے۔ کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا میدان قیامت ہے، ساری جنت میں جا رہے، میں بھی چلا، حضور نے پکڑوا لیا فرشتوں سے، کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔ مجھ سے حضور نے پوچھا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا جنت۔ حضور نے فرمایا جنت تو میرے غلاموں کے لیے۔ کہا میں نے کہا حضور میں بھی تو آپ کا غلام ہوں۔ نبی فرمانے لگے تو میرا غلام ہے، بتا سند کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کبھی کبھی قابلیت دکھاتے لوگ کہ سید ہے تو سند دکھا، نہ مانگ، کہیں مشکل نہ پڑ جائے سوال۔ حضور نے فرمایا تو اگر میرا غلام ہے سند کیا ہے؟ اس نے کہا حضور سند تو کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کل میری بیٹی بھی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے کہا تھا سید ہے تو سند دکھا، تو سند کے بغیر میری بیٹی کو نہیں مانا، آج سند کے بغیر میں کیسے مان سکتا ہوں؟ کہا ہمارے ڈر کے آنکھ کھل گئی، تیرے دروازے پہ آیا، لا مجھے دے دے۔ اس نے کہا سن تو نے اپنا خواب سنا دیا، اب میرا بھی سن لے۔ کہا میں سویا، حضور آ گئے۔ فرمانے لگے سن میری بیٹی پہ مہربانی کی ہے، جا جو میرے بچوں پہ رحم کرتا ہے نا ہم اسے بدلے میں جنت ہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میں آپ کا امتی نہیں۔ فرمانے لگے دیر کتنے لگے گی؟ ہاتھ بڑھا۔ کہتے ہیں تو نے سن کے کلمہ پڑھا تھا، میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آ جاتی ہیں۔